علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ادھر آ جاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ذر اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمد المصطفى نوره نور الهداية والصفا وعلى آله وأصحابه أجمعين هداة أقوم الدين وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم۔ کمال احترام وغایت اہتمام کے ساتھ ایک بار نذرانہ درود و سلام سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں پیش کرنے کی سعادت ہے۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔
رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں نہ تو تقریر کا فن جانتا ہوں، نہ تقریر کے نشیب و فراز سے واقف ہوں، اور نہ یہ مجھے معلوم ہے کہ تقریر کے کس فقرے پر لوگوں کو خوشی ہوگی اور کس فقرے سے لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ میں صرف ایک تقریر جانتا ہوں، تھوڑی اس تقریر کا نام ہے درسگاہی تقریر۔ اب اگر آپ کی مرضی ہو اور سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہوں تو کچھ دیر تک اپنی درسگاہ سجانے کی کوشش کروں۔ علماء تو خود درسگاہ چلاتے ہیں، اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم دائما صلاة وسلام وعلى یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، سبحان اللہ۔ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، جو اس دنیا میں آیا اللہ کی دی ہوئی حیات لے کر آیا، اور جو جائے گا اللہ ہی کی دی ہوئی موت جب لے جائے گا۔ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس معاملے میں بڑے بڑے دانشور لوگ آپس میں نزاع حقیقی کا شکار ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ زندگی تو عیش و طرب کے لیے ملی، خوشیاں مناؤ اور اپنا جی بھر کر شوق پورا کرو، بعد میں مرنا ہی ہے۔ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، موت اس عیش کے لیے ایک پنجہ ظلم ہے۔ لیکن ایک قوم یہ بھی کہتی ہے کہ آدمی کے اندر چلنے پھرنے کرنے دھرنے کی جب تک قوت اور صلاحیت موجود ہے اس کو زندگی کہو، اور جب وہ صلاحیتیں ختم ہو جائیں تو اسے موت کہو۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس طرح اور بھی
کچھ لوگوں نے کہا کہ زندگی غم و اندوہ کا نام ہے، اور اگر اس سے چھٹکارا چاہتے ہو تو موت کو گلے سے لگا لو، نہ غم ہوگا نہ فکر ہوگی۔ مگر میری نظر میں زندگی اور موت کے ان تینوں چاروں فلسفوں میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی ملی ہی ہے موت کے لیے، اور موت ایک وہ ہو جو عشق محبوب میں موت تو وہ 1000 زندگیاں سوچو کیوں کہا گیا اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے، اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو، نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر، کہ اگر ایسی موت مل گئی تو یہ موت کی تو معراج ہے ہی، زندگی کی بھی معراج ہو گئی۔ اور اس فلسفے کے سلسلے میں سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانوں میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جو بڑا ہی طمطراق رکھتا تھا اور اپنے کر و فر کے لیے بڑا دل دادا رکھتا تھا۔ ایک بار اس کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے پورے ملک کا جائزہ تو لے لوں۔ اس کے لیے اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے میرے لیے ایک پسندیدہ جوڑا لایا جائے۔ سینکڑوں جوڑے پیش کیے گئے، یہ ناپسند، یہ ناپسند، وہ ناپسند، ادھر ادھر ہوتے ہواتے ایک جوڑا اس کو پسند آیا، زیب تن کیا۔ شاہی کر و فر کے ساتھ اب سفر کے لیے اور ملک کا گوشہ گوشہ جائزہ میں لینے کے لیے وہ تیار ہوا۔ کا سواری کے لیے گھوڑا لایا جائے۔ استبل سے 1 2 4 6 10 20 کئی 100 گھوڑے رکھے گئے، مگر کوئی گھوڑا اسے پسند ہی نہیں آتا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد ایک گھوڑا اسے جچا، سوار ہوا۔ دونوں طرف فوجیں اور بیچ سے شان کے ساتھ کر و فر کے ساتھ بادشاہ کی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ شہر کے باہر جب نکلا، ایک فقیر سامنے آیا، گھوڑے کی لگام ہاتھ بڑھا کے پکڑ لی۔ بادشاہ ٹھہرو، مجھے تم سے ابھی کوئی بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا ہٹ، ابھی میں اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا ہوں، دخل در اندازی نہ کر، جب میں واپس آؤں گا میرے دربار میں آنا، جو کہنا ہے وہ کر لینا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے یہی بات کرنی ہے، میں تیرے دربار میں آنے کی مجھے فرصت نہیں، یہی بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی ملیٹری کی طرف توجہ کی، اس کو کھینچ کر الگ کرو۔
اس نے فوراً سر اونچا کیا، کان میں بولا بادشاہ تو مجھے پہچانتا نہیں، میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تو بادشاہ کا کر و فر کہاں، گھٹی بچ گئی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، روئیں روئیں کھڑے ہو گئے، گڑ گڑا کے کہتا ہے یہ ملک الموت تھوڑی مہلت دے دو۔ کیسی مہلت کہ نہیں میں کچھ حکومت کے بارے میں وصیتیں تو کر دوں، تیرے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں کہ تو آپ بڑھایا روح نکالی، دھم سے اس کا جنازہ زمین پر گرا۔ اب وہ فقیر وہاں سے آگے بڑھی، ایک شہر میں آئے، دیکھتے ہیں ایک ملا جی ہاتھ میں ایک جھولی سنبھالے تیزی کے ساتھ بازار کی طرف چلے آ رہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے ایسے راستہ روک لیا، کہاں کہ بازار سے کچھ سودا لانا ہے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات کرنی ہے جلدی کرو، اذان ہو گئی ہے اور مجھے بچوں کے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر کے جماعت میں شریک ہونا ہے، جلدی اپنی بات پوری کرو۔ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حضرت ملک الموت ہوں۔ آپ ملک الموت ہیں؟ خدا کی قسم کتنی راتیں گزر گئی آپ کے انتظار میں، ہر پل میں اسی حال میں اپنا وقت گزار رہا تھا کہ اب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں، اور آپ آئے بھی تو ایسے حال میں کہ میں بازار جا رہا۔ اب دیر کیا ہے، میں تو اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جلدی روح نکالیے۔ کہتے ہیں نہیں، آپ بچوں کا کھانے پینے کا انتظام کر لیں، کہ بچوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ان کا ذمہ دار ہے، میں تو صرف ایک وسیلہ ہوں، جب تک زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد وہی تو چلائے گا ان کو۔ اس لیے اب اس کے لیے مجھے مہلت نہیں ہے، روح نکالیے۔ انہوں نے کہا نہ، کوئی ضروری کام ہو تو وہ کام کر لو تب میں روح نکالوں گا۔ تب کہتے ہیں، نرمی سے کہتے ہیں، کیا مجھے آپ اتنی مہلت دے دیں گے؟ ہاں، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مولوی اجازت مانگے تو مہلت دے دینا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں یہاں پر یہیں پر اپنی نماز شروع کرتا، اور جب میرا سر سجدے میں ہو تو اس وقت آپ روح نکالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ بھی موت کا ایک نقشہ ہے، اور اس بادشاہ کی موت کا بھی ایک نقشہ ہے، مگر کیا یہ دونوں موت برابر ہیں؟ خدا کی قسم یہ موت وہ ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں زندگیاں ایسی موت پر قربان۔ اس لیے ایک جماعت کا کہنا یہ کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے۔ موت ہمارے لیے نہ ظلم کا پنجہ ہے، نہ موت ہمارے لیے درد و سکون سے کی راحت ہے، نہ موت
جسم سے روح کی علیحدگی ہے، بلکہ موت در حقیقت جسر الی لقاء الحبیب. یہ تو محبوب سے ملنے کا ایک پل ہے. محبوب ادھر ہے اور زندگی لے کے ہم ادھر ہیں. جہاں موت آئی پل تیار ہو گیا محبوب سے ملنے کا. تو اب ان لوگوں کی شان الگ ہوا تھا. تو رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اسی طرح کی زندگی کے لیے میرے آقا سرور کائنات ہم لوگوں کو تیار کر کے گئے کہ تم زندگی اس طرح پر گزارو کہ ہر وقت موت تمہاری آنکھ کے سامنے ہو. اس لیے فرماتے ہیں جو شخص دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرے گا وہ گناہ کبھی نہ کر پائے گا. اس کی زندگی پاکیزگی کی منزلوں سے گزرتی اور وہ ہر آن ہر پل اپنے آپ کو محبوب کے دربار میں جانے کے لیے تیار رکھتی. ورنہ آپ سوچو کہ جب آپ کے سینے پر کوئی خنجر رکھ دے اور کہے کہ اب میں پار کرتا ہوں تو اس وقت آپ کی ساری قوت دفاع جواب دے جاتی. مگر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچ میں تربیت پانے والے لوگوں کی شان یہ تھی کہ انہوں نے کبھی موت کی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اس غزوے میں مجھے شہادت عطا. سبحان اللہ. کون سی ایسی وجہ تھی کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. سبحان اللہ. اے اللہ مجھے موت دے تو ایسی موت نہیں، مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے، اور جب یہ شہادت کی موت آوے تو تیرے محبوب کے شہر میں آوے، کہیں اور نہ آئے. ذرا سوچو کیا حال ہے. اسی لیے ان کو کوئی درد اور دکھ نہ ہوا جب بیچ نماز میں آپ کو خنجر لگا، بلکہ آپ اسی حال میں فوراً عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ کھڑا کر دیتے کہ نماز جاری رہے اور میں تڑپتا رہوں. سبحان اللہ. اب یہ شان ہے، یہ شان ہے کہ کلمت اللہ کا اعلان رکنا نہ چاہیے. اعلان کلمت اللہ کا کام جاری ہے. سبحان اللہ. جان جا رہی ہے مگر ارشاد سے. وہ کون سی موت ہے؟ مولا علی اپنی مسجد رہبہ میں داخل ہو رہے ہیں. ابن ملجم آڑ میں چھپا ہوا ہے اور جیسے ہی پہلا قدم مسجد میں رکھا، خنجر کے خونی زہریلے خنجر کے وار تابر توڑ اس نے کئی کر دیے، مگر پہلا وار پڑتے ہی مولا علی کی زبان سے ہا ہو کی آواز نہ نکلی. خدا کی قسم میں تو کامیاب ہوں. سوچو جان دینے کے بعد یہ عالم سکندر خوش نہیں، سکندر لوٹ کر خوش نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا. قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. سبحان. یہ کون سی موت ہے؟ پھر آپ آگے بڑھیں. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ ایک غزوے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ گئے
جنگ کے بعد ابھی فیصلہ نہیں ابھی ہوا، رات آ گئی، جنگ موقوف ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ آج کل کی جیسا تو نہیں تھا کہ جہاں چاہو جنریٹر چلا لو اور بالکل دن کا مزہ لوٹنے لگو، یہ نہیں، بلکہ ہر طرف خون کا عالم۔ صحابہ کرام کو نیند اور تھکن مسلط۔ اب میرے آقا تو رحمت للعالمین نماز عشاء کے بعد فرماتے ہیں سب لوگ آرام کرو۔ ایک مہاجر ایک انصاری، دونوں کو میرے آقا نے بلایا، آج پوری رات ہم سب کی حفاظت تمہاری ذمہ ہے، تم پہرا دینا کہ دشمن شب خون نہ ماری، دشمن کا کوئی سپاہی ہمارے بیچ میں گھس کر فتنہ انگیزی نہ کرے، اس کی ذمہ داری تم پر۔ مہاجر نے انصاری سے کہا، او انصاری تو سو جا، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، جب مجھے نیند لگنے لگے گی میں تجھے اٹھا دوں گا، اس کے بعد میں سوؤں گا، تو ڈیوٹی دینا، پہرا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پہرا دیجئے۔ اب وہ تو سو گئے، یہ اٹھے، انہوں نے سوچا کہ کیا ایسے ہی جاگ جاگ کر کے وقت اپنا گزاروں۔ انہوں نے نماز کی نیت باندھی اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ رات کا آدھا وقت گزر چکا ہے، ایک دشمن کا سپاہی گھومتا پھرتا حالات کا جائزہ لینے اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف آیا۔ اس نے میدان میں دیکھا ایک سفید سفید کوئی چیز کھمبے کی طرح کھڑی ہے، کیا ہے؟ غور سے جائزہ لیا تو اسے اندازہ لگا کہ کوئی آدمی کھڑا ہے۔ اس نے اپنی کمان کے چلے پر اپنا تیر جوڑا اور ٹھیک نشانہ لگا کر ان کے اوپر پھینکا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ پھر دوسرا تیر پھینکا، پھر بھی حرکت نہ ہوئی۔ تیسرا تیر پھینکا، تینوں تیر پیوست ہو گئے تھے مگر حرکت نہ کی۔ تیسرا پھینکا تو اب خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جھٹ رکوع میں گئے، سجدہ کیا، نماز کا سلام پھیرتے ہی اے انصاری بھائی اٹھ، اب تو میرے جانے کا وقت ہوا، اب تو میرے جانے کا وقت ہوا، تو اب ڈیوٹی دے۔ کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کیا ہوا؟ اسی کے لیے تو میں زندہ تھا، آج اللہ نے مجھ کو مقام رفعت دے دیا ہے، مقام شہادت عطا فرما دیا۔ چل اب ایک دوسرے صحابی کا واقعہ، جا رہے ہیں یہ لوگ، جا رہے ہیں غزوے میں، راستے میں ایک جگہ ٹھہرے، نماز پڑھنے کے بعد دو دوستوں میں بات ہوتی ہے۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، اے رسول پاک کے صحابی میں دعا کروں گا تو آمین کرنا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک میں بھی دعا کروں گا تو آمین کرنا۔ اب چلو میری دعا شروع ہوتی ہے، اے اللہ کل جب میدان کارزار گرم ہو جائے، ہر طرف خون کے فوارے چھوٹ رہے ہوں، تیر تفنگ تلواروں کا مقابلہ ہو رہا ہو، ایسے موقع پر رب العالمین میرے مقابلے میں دشمن کا ایک تجربے کار سپاہی بھیجنا، وہ میرے اوپر تلوار چلائے، میں اس کا وار کاٹ کر اس پر تلوار چلاؤں،
تلواروں کا اس طرح تبادلہ ہوتا رہے. پھر رب العالمین اپنے کلمے کی بلندی کے لیے میری تلوار میں وہ قوت دینا کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. دوسرے نے کہا آمین. اب دعا پوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا اب میری شروع ہوتی. اے اللہ کل جب مقابلہ جب جائے کشتوں کے پشتے لگنے لگے, بھیڑیا گھسان لوگ ایک دوسرے میں گھس جائیں, اب ایسے میں رب العالمین میرے مقابلے میں دشمن کا ایک تجربے کار ظالم سخت دل سپاہی بھیجنا. وہ میرے اوپر تلوار چلائے, میں اس پر چلاؤں. تلواروں کا چند مرتبہ اس طرح تبادلہ. پھر رب العالمین اس کی تلوار سے مجھے شہید کرا دینا. رب العالمین اسی پر وہ ظالم مجھ بس نہ کرے. پھر وہ میری ناک کاٹی, میرے کان تراشی, میرے رخسار کا سارا گوشت ادھیڑ دے. اور اے رب العالمین بس اسی حال میں کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا, اسی حال میں مجھے قیامت میں اٹھانا. اور اے رب العالمین اس وقت تو مجھ سے پوچھ لینا اے بندے میں نے تجھے حسین و جمیل ہونٹ دیے تھے, گلاب جیسے رخسار دیے تھے, کتنا حسین کان دیا, تیری ناک کتنی خوبصورت عطا کی, وہ سب کیا کیا تو نے. تو اے اللہ مجھے اس وقت بولنے کی یہ زبان دے دینا. اللہم فیک قتلت و فیک جدعت. اے اللہ میں تیرے ہی لیے تو یہ اپنی گردن بھی دے کے آیا, اور تیرے ہی لیے یہ میری ناک کان رخسار لب سب کے سب تراشے گئے. سبحان اللہ. ایک آرزو ذرا یہ دیکھو, ایک آرزو یہ دیکھو, مرنے کی لذت دیکھو, کیسی لذیذ ہے یہ موت. تو ان لوگوں کے لیے تو موت بڑی دردناک ہے جو زندگی کے لیے زندہ رہتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے موت بڑی بڑی خوبصورت اور بڑا ہی عظیم تحفہ ہے جو موت کے لیے زندہ رہتے ہیں. زندہ ہے تو اسی کے انتظار میں زندہ ہے. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور ویسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. رفیقان ملت, عزیزان گرامی, اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی جیے تو ایسا جیے کہ ہزاروں زندگیاں اس جینے پر بھی قربان ہو, اور ایسا مرے کہ ہر آدمی آرزو کرے کاش مجھے ایسی ہی موت ایسی ہی نصیب ہوتی موت. رفیقان گرامی, عزیزان ملت, اس طرح کی موت کے واقعات میرے ذہن میں بہت سے محفوظ ہیں, بہت سے بھول گئے, مگر مجھے صرف عرض یہ کرنا ہے کہ موت کے نقشے الگ الگ ہوتے ہیں, اور اصل موت تو وہ ہے کہ آدمی جب مرے تو مرنے کے بعد زندہ ہو جائے. زندہ ہے تو مر چکا ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ, مرنے سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب؟ یہ دنیا والی جو زندگی کی لذتوں کے لیے جی رہے ہیں ان ساری لذتوں کو موت کے گھاٹ پر ذبح کر دو, اور تم صرف اللہ کے لیے زندہ رہو موت کے انتظار میں. تو موتو قبل ان تموتو, اپنی موت سے پہلے تم مردہ بنے رہو. تو ایسی موت نہیں ہوتی, یہ زندگی ہوا کرتی. حضرت ایک تصوف کی بہت عظیم کتاب ہے رسالہ قشیریہ, اس کے اندر ایک واقعہ میں نے پڑھا
ایک بزرگ سیدی ابراہیم ابن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں حج کے لیے گیا، میرا ایک بڑا ہی چہیتا مرید انتقال کر گیا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں نے اس کو غسل دینا شروع کیا، غسل دیا، پھر کفن پہنائی، قبر میں اتارا اور لٹا دیا۔ جو چہرے پر کفن تھا میں نے اس کفن کو کھول کر اس لیے اس کا یہ دایاں رخسار میں نے بالکل کفن سے الگ کر کے زمین پر رکھ دیا کہ اللہ اس کی مسکنت دیکھ کر مغفرت کی باران کرم اس پر فرمائے۔ فرماتے ہیں اس مرید نے فوراً آنکھیں کھول دی اور کہتا ہے، وہ مرید مجھ سے کہتا ہے اتدللونی بین من یدللونی، اتدللونی بین من یدللونی، تم مجھ کو اس کی بارگاہ میں ذلیل کر رہے ہو جو ہمیشہ میری ناز برداری کرتا ہے۔ یا اللہ، ان ناز برداروں کی شان ایسی کہ وہ مر گئے ہیں مگر مرنے کے بعد ایسے باعزت زندہ ہیں کہ کوئی زندہ بھی اتنی عزت نہیں پاتا۔ کیا شان، کیا شان، تو ایسی زندگیاں ہوتی۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ ایسے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا اس میں برائی کی شان پائی جاتی ہے؟ کون سا شرک یا بدعت کا کون سا گوشہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے موت اللہ کے لیے دے کر حیات دائمی پالی، اب ان کو ہم اگر پکاریں یا ان کے ساتھ زندوں کے جیسا معاملہ کریں جیسے ان کو زندگی میں ہم وقار کے ساتھ دیکھتے تھے، ان کے سامنے کوئی بری حرکت کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ان کی بے ادبی سے کانپتے تھے، آج بھی وہی ہم معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عام لوگ مر گئے تو مر گئے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالی نے شہدائے کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو قربان کیے گئے ان کو تم مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور اور سمجھ ہے ہی نہیں کہ ان کی زندگی کو پہچان سکیں۔ ہم پہچان گئے، اللہ نے ہمیں تھوڑا سا شعور دے دیا، اور بالکل بے صبر کہیں کا وہ کیا کرے سوائے اس کے کہ ان کو مردہ تھا، اس کے علاوہ وہ کرے گا۔ اگر اس کو شعور ہوتا تو وہ بھی ہماری طرح بات کرتا، اس کو شعور ہے نہیں۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مردے کی نبض نہیں چل رہی، سانس وہ بھی بند ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بدن میں گرمی، ناپید، دل کی دھڑکن کل عدم، کچھ بھی نہیں، آنکھ میں جھانکا بالکل دھندلی ہوئی آنکھ، کیسے ہم، اے اللہ، کیسے ہم اس کو زندہ کہیں؟ کیوں نہ ہم ان کو مردہ مانیں؟ زبان سے تیرا حکم ہے تو زبان سے ہم نہیں کہتے، لا تقولو تو نے کہہ دیا تو ہم زبان سے نہیں کہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہنے کی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں زبان اور دل کا معاملہ دو طرح نہیں چلتا۔ ہاں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، خدا کی راہ میں جن کی جان گئی ان کو تم مردہ خیال نہ کرنا، خیال بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہے،
یہ زندہ ہیں، زندہ رب کے ہاں روحی بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ان بزرگوں کی۔ حضرات آپ راستہ چھوڑ دیں، حضور گزار ملت تشریف لا رہے ہیں اور بالکل اپنے مہمان کو تکلیف نہ دیں، آرام سے ممبر رسول تک پہنچائیں، بعد میں مسافر